بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم دو بہت ہی بڑی طاقتور ہستیوں کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، جن کے اسلام لانے سے کفار کی کمر ٹوٹ گئی، جن میں ایک حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ ان دونوں اصحاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لایا، کیسے لایا اور کب لایا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور آپ سے 2-3 برس بڑے تھے اور ساتھ کھیلتے تھے۔ دونوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتے سے بھائی بھائی بھی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مذاق طبیعت سپاگیری اور شکار افغانی تھا۔ معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، تمام دن شکار میں مصروف رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے، قریش کے روثا صحن حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقے سے سب سے یارانہ تھا اور سب لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے تھے، بیگانوں سے بھی نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے رودرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت گستاخیاں کی۔ ایک کنیز دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ شکار سے آئے تو اس نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت حمزہ غصے سے بےتاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 27واں سال تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینیہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لو تو پھر ماروں گا۔ لبینیہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس پر چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ بدل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود بانی اسلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہارے بہن بہنوئی اسلام لا چکے۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور اجزا چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس سے بالاتر تھی۔ بولی کہ عمر جو من آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر بھی خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ بہن سے کہا کہ جو کتاب پڑھی جا رہی تھی ذرا مجھے دینا، دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں۔ بہن نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم اس کتاب کی بے ادبی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں، اور اپنے معبودوں کی قسم کھائی کہ پڑھ کر ضرور واپس کر دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر ان کی بہن کو کچھ امید ہوئی کہ شاید ان کی ہدایت کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم مشرک اور ناپاک ہو، اور اس کو صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے۔ عمر گئے اور غسل کر کے آئے۔ بہن نے ان کو قرآن مجید کے اوراق دیے۔ عمر نے اوراق لیے تو سورۃ طٰہٰ سامنے تھی۔ اس کا ابتدائی حصہ پڑھا اور کہا کہ یہ کلام کس قدر عمدہ اور عزت والا ہے۔ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے یہ سن کر باہر نکل آئے اور ان سے کہا کہ اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔
میں نے کل ہی آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ حکم بن حشام، ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے ذریعے اس دین کی مدد فرما۔ عمر اس نعمت کی قدر کرو۔ عمر نے کہا خباب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کا پتہ دو کہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں۔ خباب نے پتہ بتلایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے مکان میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ نے کہا آنے دو، وہ مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا ہو گیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی علانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے علانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر گئے تھے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ غلط خبر ہے، اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپ کر مکہ میں آ گئے۔ اس غلط اطلاع پر آنے والوں میں حضرت عثمان بن مظعون بھی تھے۔ وہ عرب کے قاعدے کے مطابق ولید بن مغیرہ کے جوارہ اور پناہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دوسرے مسلمان جن کو کسی قریشی سردار کی پناہ حاصل نہیں تھی، قریش کی زیادتیوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور وہ ولید کی پناہ کی وجہ سے آزادی اور امن و امان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، تو ان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی قریش کی ہر طرح کی زیادتیوں کا ہدف بنے ہوئے ہیں اور میں ایک مشرک کی پناہ کی وجہ سے آزاد پھر رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں کا ان کی مصیبت میں شریک نہیں ہوں۔ یہ میری ایک بڑی دینی کمزوری اور بے غیرتی ہے۔ وہ ولید کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں آپ کا جوار آپ کو واپس کرتا ہوں، اب آپ پر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولید نے کہا کہ میرے عزیز، کیا میری قوم میں سے کسی نے تم کو کچھ تکلیف پہنچائی؟ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، لیکن اب مجھے اللہ کے جوار کے سوا کسی کا جوار گوارا نہیں۔ ولید نے کہا کہ اچھا، بیت اللہ کے پاس جا کر اعلان کر دو کہ تم اب میرے جوار نہیں ہو اور اب میں بری الذمہ ہوں، تاکہ مجھ پر تمہاری حفاظت کی کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے۔ چنانچہ دونوں بیت اللہ کی طرف گئے۔ ولید نے کہا کہ صاحبو، عثمان میرا جوار مجھے واپس کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ صحیح ہے، میں نے ولید کو پورا وفادار اور شریف پایا اور مجھے ان کے جوار کی کوئی شکایت نہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کی حمایت میں نہ رہوں۔ حضرت عثمان بن معزون وہاں سے چلے تو قریش کی ایک مجلس گرم تھی۔ عرب کا ایک مشہور شاعر لبید اپنا ایک قصیدہ سنا رہا تھا۔ اس کے ایک شعر کا پہلا مصرع تھا، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز بے حقیقت ہے۔ حضرت عثمان نے کہا سچ ہے۔ لبید نے دوسرا مصرع پڑھا، اور ہر عیش ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور ہر عیش ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ غلط ہے، جنت کا عیش فنا ہونے والا نہیں۔ عرب کے سوا اور معزز مہمان اس کی تردید کے عادی نہ تھے۔ لبید نے کہا کہ اے سرداران قریش، اس سے پہلے تو تمہاری مجلس میں ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح کے لوگ کب سے پیدا ہو گئے ہیں جو برملا تردید کرتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ کچھ دنوں سے ہمارے یہاں کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے جنہوں نے ہمارے دین کو ترک کر دیا ہے، آپ کچھ خیال نہ کیجیے۔ حضرت عثمان نے اس پر کچھ کہا اور بات بڑھی۔ ایک شخص نے ان کے منہ پر ایک تماچا مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ ولید یہ سب بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے عزیز، تم نے خواہ خواہ اپنی آنکھ کھوئی، اگر تم میری حمایت میں رہتے تو کیوں اس کی نوبت آتی؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میری دوسری آنکھ کو بھی اس آنکھ پر رشک آ رہا ہے اور اس کو بھی اس کی تمنا ہے۔ ولید نے کہا کہ اب بھی موقع ہے، اگر چاہو تو میرے جوار میں آ جاؤ۔ حضرت عثمان نے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔